أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ناظرین، بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ برِ صغیر میں عید میلاد النبی کے جلوسوں کی ابتدا راولپنڈی سے ہوئی اور اس کی وجہ مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان ہونے والا فساد تھا۔ اس سے پہلے کہ آپ یہ جان سکیں کہ عید میلاد النبی کے موقع پر جلوسوں کی روایت کیسے شروع ہوئی، ہم آپ کو راولپنڈی میں 1926 کے فسادات کے متعلق بتائیں گے، کیونکہ اس سوال کا جواب تاریخ کے اسی باب میں موجود ہے۔ راولپنڈی کے فسادات کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں۔ ہماری تاریخ کی کتابوں میں اس مسئلے کو نظر انداز کیا گیا ہے، حالانکہ اس ایک واقعے نے آنے والے سالوں کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ ناظرین، 13 جون 1926 کو شام 7 بجے شہر میں فسادات شروع ہوئے، جنہوں نے اگلے روز آدھے شہر کو راکھ بنا کر رکھ دیا۔ تنازع کی وجہ ایک سینما جس کا نام لکشمی تھا، جو مسجد کے قریب بنایا گیا تھا۔ اگلے روز شہر کو گورے فوجیوں کے حوالے کر دیا گیا، جنہوں نے بڑی مشکل سے حالات پر قابو پایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ 1896 میں جب راولپنڈی شہر کے وسط میں ایک بڑی جامع مسجد کا سنگ بنیاد رکھا جانے لگا تو اس وقت مسلمانوں اور سکھوں میں مسجد کی تعمیر پر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ باغ سردارہ کا علاقہ جہاں سکھ اکثریت میں تھے، یہاں ایک بڑا گردوارہ بھی موجود تھا، اس لیے سکھ نہیں چاہتے تھے کہ اس کے قریب مسلمان اپنی مسجد بنائیں۔ اس تنازع کو گولڑا شریف کے پیر مہر علی شاہ نے گفت و شنید سے حل کروا دیا۔ 18 کنال پر مشتمل اس مسجد کی تعمیر 1903 میں مکمل ہوئی، جس کے لیے اس وقت کے افغان بادشاہ کے بڑے بیٹے امان اللہ خان کا تعاون بھی رہا۔ یہی امان اللہ بعد ازاں افغانستان کے صدر بنے۔ مسجد بن گئی اور بظاہر مسلمانوں اور سکھوں کے درمیان کشیدگی کی فضا ختم ہو گئی۔ حسب روایت سکھوں کے سالانہ تہواروں کے جلوس جامع مسجد کے روڈ سے گزرتے تو پھول برسانے اور رستے میں سبیلے لگانے میں مسلمان پیش ہوتے، لیکن پھر 1920 کے عشرے میں مسجد کے ساتھ والی زمین پر سینما بن گیا، جس کے ساتھ دکانیں بھی تھیں۔ اس سینما کی زمین سردار موہن سنگھ کی تھی، جو اس وقت راولپنڈی کے میونسپل کمیٹی کے چیئرمین تھے۔ بظاہر سینما اور مسجد کے درمیان ایک اونچی دیوار تھی، لیکن مسلمانوں اور مسجد کے امام کا موقف تھا کہ سینما گرایا جائے۔ عدالت میں کیس چلا، مسلمان کیس ہار گئے، جس پر چلتے چلتے حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ فساد پھوٹ پڑا، جس نے پورے شہر کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ راجا نریندر ناتھ اور گوپال چند نارنگ، جو کہ ہندو سبھا لاہور کی طرف سے 16 جون کو راولپنڈی پہنچے، انہوں نے فساد پر اپنی انکوائری رپورٹ میں لکھا کہ فساد کی فوری وجہ مسلمانوں کا یہ مطالبہ بنا کہ مسجد کے ساتھ موسیقی نہ بجائی جائے۔ چونکہ یہ بنگال میں قانون بن گیا تھا، اس لیے یہاں بھی مسلمانوں کا مطالبہ تھا۔ اس دوران سکھوں کے 5ویں گرو ارجن سنگھ کے دن کی مناسبت سے 13 جون 1926 کو جلوس نکالا گیا۔ یہ جلوس ہر سال جامع مسجد کے باہر سے ساز بجاتے ہوئے گزرتا تھا اور مسلمان بھی شرکا کی آؤ بھگت کرتے تھے، مگر ایک تو سینما کا ایشو اور دوسرا موسیقی کا مسئلہ ایسا تھا جس پر مسجد کے امام اور باہر سے آنے والے علماء مقامی آبادی کو اکسا رہے تھے۔ اس بات سے سکھ باخبر تھے، اس لیے اس سال جلوس کے لیے سکھوں میں غیر معمولی جذبہ تھا۔ عموماً اس جلوس میں 2 سے 3 ہزار لوگ شریک ہوتے تھے، مگر اس بار ان کی تعداد 15,000 تک پہنچ گئی۔ اکالی دل کے مسلح نوجوان بھی جلوس کے ساتھ چل رہے تھے۔ جلوس ابھی مسجد سے کچھ ہی فاصلے پر تھا کہ کچھ مسلمانوں نے مسجد کے سامنے ساز بند کرنے کا مطالبہ کیا۔ جب ایسا نہیں ہوا تو مسجد کے باہر کھڑے کچھ نوجوانوں نے جلوس پر پتھر برسانے شروع کر دیے۔ حالانکہ اس سے پہلے جب یہ جلوس مسجد کے پاس سے گزرتا تو مسلمان پھول برساتے اور گرو گرنت کے ساتھ پھل رکھتے تھے اور شرکا کی توازے مٹھائیوں اور مشروبات سے کرتے، مگر اس سال ماحول بگڑ چکا تھا۔ مسلمانوں نے جب جلوس کے ساتھ ہسپتال کی گاڑی دیکھی تو وہ اور زیادہ سیخ پا ہو گئے کہ سکھ شاید حملے کی تیاری کے ساتھ آئے ہیں۔ لیکن بعد میں جب ڈپٹی کمشنر مسٹر فرگوسن کے سامنے رپورٹ پیش ہوئی، اس میں بتایا گیا کہ یہ گاڑی کسی نے نیلامی میں ہسپتال سے خریدی تھی اور در حقیقت اس میں چینی کی 2 بوریاں، برف کا 1 بلاک اور شربت بنانے کا سامان تھا۔ شرکا کی تعداد اس سال اس لیے زیادہ تھی کہ یہ اتوار یعنی چھٹی کا دن تھا۔ اس سانحے پر پولیس پر بھی یہ الزام لگایا گیا کہ اسے کشیدگی کا علم تھا، مگر اس نے کوئی اقدام نہیں کیا۔ ڈپٹی کمشنر کے سامنے پولیس انسپکٹر نے بتایا کہ مسجد کے نیچے ایک ہندو تاجر کی دکان سے مسلمانوں نے ایک دن پہلے 350 روپے کی کلہاڑیاں خریدی تھیں، تاہم پولیس نے موقف اختیار کیا کہ آرمز ایکٹ کے تحت کلہاڑی اسلحہ میں شمار نہیں ہوتی۔ 13 جون کی رات کو ہونے والے اس واقعے کے بعد 14 جون کو حالات مزید سنگین ہو گئے۔ مسلمان لاٹھیاں اور کلہاڑیاں لے کر شہر بھر میں پھیل گئے، جن میں شہر کے نواح سے بڑی تعداد
تعداد میں آنے والے دیہاتی بھی شریک تھے۔ ایسوسی ایٹڈ پریس نے رپورٹ کیا کہ مسلح مسلمانوں کی بڑی تعداد گردوارے کے باہر کھڑی ہونی شروع ہو گئی، جہاں سکھوں کا اجتماع جاری تھا۔ مسلمانوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تو سکھ گردوارے سے باہر آ گئے، ایک دوسرے کے خلاف نعرے بازی ہوئی، فریقین ایک دوسرے سے گتھم گتھا ہو گئے۔ مسلمانوں نے گنج منڈی، جو ہول سیل کی بڑی مارکیٹ تھی، وہاں 172 دکانوں کو آگ لگا دی۔ یہاں زیادہ تر دکانیں ہندو تاجروں کی تھیں اور نقصان کا تخمینہ 3 کروڑ تھا۔ پولیس نے ہندوؤں کو آگے جانے سے روکے رکھا، جس پر انہوں نے پولیس پر جانبداری کا الزام لگایا۔ تاہم پولیس کا کہنا تھا کہ اگر وہ لوگوں کو آگ کے اندر جانے دیتے تو جانی نقصان زیادہ ہو سکتا تھا۔ 14 جون کو ہونے والے فساد میں مرنے والوں میں 11 مسلمان، 2 سکھ اور 1 ہندو شامل تھا، جبکہ 50 سے زائد زخمی ہوئے تھے۔ زیادہ تر مسلمان آتش زدگی پر ہونے والی مزاحمت میں مارے گئے۔ دمدمہ صاحب کو جب آگ لگائی گئی تو وہاں ٹکا سنگھ بیدی نے فائر کھول دیا، جس سے ہلاکتیں ہوئیں۔ تاہم انتظامیہ کا موقف یہی رہا کہ سکھوں نے مسلمان کو اکسایا، اگر اکالی دل کے مسلح نوجوان جلسے میں شامل نہ ہوتے تو فساد نہ ہوتا۔ دوسری طرف سکھوں کا کہنا تھا کہ اگر ان کی فساد پیدا کرنے کی نیت ہوتی تو وہ جلسے میں 1500 سے زیادہ عورتیں اور بچے کیوں لے کر آتے۔ خیال یہی کیا جاتا ہے کہ چونکہ راولپنڈی کے دیہات میں 80% آبادی مسلمانوں کی تھی، اس لیے انتظامیہ اس مسئلے کو دبانا چاہتی تھی، کیونکہ اگر فساد پھیل جاتا تو دیہاتی علاقوں میں ہندو اور سکھ اقلیت کو سخت خطرہ لاحق ہو سکتا تھا۔ جب 1926 میں سکھوں کے جلوس پر فساد ہوا تو اس کا حل انگریز افسروں نے یہ نکالا کہ انہوں نے مسلمان اکابرین کو پیشکش کی کہ وہ بھی اس کے مقابلے پر اپنا کوئی مذہبی جلوس نکال لیا کریں۔ مسلمانوں نے اس تجویز کو معقول خیال کرتے ہوئے قبول کر لیا۔ اگلے برس عید میلاد النبی کے موقع پر زبردست جوش و خروش سے جلوس نکالا گیا۔ اس کے بارے میں عزیز ملک اپنی کتاب راول دیس کے صفحہ 124 تا 125 میں لکھا ہے کہ دشمنان اسلام کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس سے پہلے عید میلاد کے موقع پر صرف نظر و نیاز اور میلاد شریف کی محفلوں کا اہتمام کیا جاتا تھا۔ عوام الناس میں یہ دن 12 وفات کے نام سے مشہور تھا۔ رفتہ رفتہ اس دن کو منانے کے لیے وسیع اجتماعات ہونے لگے، جن میں سیرت النبی سے زیادہ سیاسی اور ملکی مسائل بیان کیے جاتے۔ یہ صورت ایک مدت تک قائم رہی، پھر اس دن کی تقریبات میں ایک جلوس کا اضافہ ہو گیا۔ یہ 1927 کی بات ہے۔ اس عظیم الشان جلوس کی ابتدا ایک تاریخی حادثہ سے زیادہ نہیں ہے۔ اس حادثے نے سیاست وقت کی گود میں آنکھیں کھولی اور حالات نے اسے پروان چڑھایا۔ جلوس کی ابتدا یوں ہوئی کہ پنڈی شہر میں ہندو، سکھ اور مسلمان 3 بڑی قومیں آباد تھیں۔ ہندوؤں اور سکھوں کے دفاتر میں عملداری تھی اور منڈیوں پر بھی وہی قابض تھے۔ ان کی معاشی بالادستی مسلمانوں پر حکمرانی کر رہی تھی۔ ان کی عبادت گاہوں سے گھڑیال اور گھنٹوں کی صدائیں، ناقوس کے نالے، گھنگروؤں کے چھناکے، طبلوں کی دمک ابھرتی اور فضا میں دور دور تک پھیل جاتی۔ ابتدا میں بعض حلقوں میں اس جلوس کے خلاف صدائیں بھی بلند ہوئیں۔ مولانا ظفر علی خان نے زمیندار میں یہ اداریہ لکھا کہ یہ سراسر بدعت ہے۔ اس کے جواب میں عقیدے والے مسلمان کہتے ہیں کہ عملوں کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ جب نیت میں میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقریب سعید پر اظہار مسرت مقصود ہے تو لہو لعب کیسے ہوا اور نعت خوانی بدعت کیوں ہونے لگی؟ خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی میں حضرت حسان بن ثابت سے اپنی نعت سنی تھی۔ تاریخ دان طبقہ ہجرت کے موقع پر قباء سے مدینہ روانگی کا حوالہ دیتا ہے، جب انصار مدینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جرمٹ میں لے کر چلے تھے۔ یہ جلوس نہ تھا تو کیا تھا؟ بہرحال جلوس نکلتا رہا اور اب تک نکلتا ہے۔ ہوتے ہوتے ہندوستان کے تمام بڑے شہروں میں میلاد کے جلوس نکلنے لگے، لیکن پنڈی کو یہ فخر ہمیشہ رہے گا کہ اس جلوس کی ابتدا اسی شہر سے ہوئی تھی۔ محمد عارف راجہ اپنی کتاب تاریخ راول پنڈی اور تحریک پاکستان کے صفحہ 41 پر لکھتے ہیں کہ راول پنڈی کے فسادات سے پہلے برِ صغیر میں میلاد کے جلوس نہیں نکلتے تھے۔ جب ڈپٹی کمشنر نے جامع مسجد کے فسادات پر کشیدگی کو کم کرنے کے لیے ہندو، سکھ اور مسلمان رہنماؤں کا اجلاس بلایا تو وہاں فیصلہ ہوا کہ جس طرح ہندو سکھ اپنے اپنے تہواروں کو منانے کی غرض سے مسجد کے سامنے سے گزرتے ہیں، اسی طرح مسلمان بھی جلوس نکالے اور ہندوؤں اور سکھوں کے مندروں اور گردواروں کے سامنے سے گزریں۔ اسی فیصلہ کے بعد 1927 کی 12 ربیع الاول کو عید میلاد النبی کا پہلا جلوس راولپنڈی میں نکالا گیا، جس میں پورے پنجاب سے 10 لاکھ مسلمانوں نے شرکت کی۔ اس کے بعد یہ روایت پورے برِ صغیر میں شروع ہو گئی۔